الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری یہ روحانی، عرفانی، ایمانی محفل پاک 5 روزہ درس کشف المحجوب سے موسوم ہے، اور آج ہماری اس مجلس کا یہ پروگرام دوسرا پروگرام ہے، دوسری مجلس ہے۔ ہم نے رات اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تصوف ادب کا نام ہے اور تصوف اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ادب کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین رکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چھوٹا عمر میں ہے جو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑا عمر میں بڑا ہے جو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت اور ادب کا ایسا پیغام اپنی امت کو خود عطا فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جس میں اتنی بڑی وعید محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات وہ عظیم ہستی ہیں کہ پورے انبیاء خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا میرے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی کیفیت ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یہ میرا نہیں، جس کو میرے آقا فرما دیں یہ میرا نہیں، اس کی دین بھی خراب اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب اور اس کی قبر بھی برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو بتایا ہے کہ لوگوں میرا مزاج کیا ہے، میرے مزاج کو سمجھو۔ مزاج یہ ہے کہ تم نے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، اس سے مجھے خوشی ہوگی کہ تم نے میرا حکم مانا ہے۔ اور بڑے چھوٹے پر شفقت اور بڑے کا احترام کیوں ہے؟ میں کہا کرتا ہوں اکثر، ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچ رہا تھا اور گلیوں میں آوازیں دے رہا تھا، لوگوں تازی روٹی 1 روپے کی ہے اور باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے کہا تو نادان تو نہیں ہے، تازی روٹی مہنگی ہونی چاہیے اور باسی جو ہے سستی ہونی چاہیے۔
اور تم الٹی بات کر رہے ہو۔ اس نے کہا نادان میں نہیں ہوں، نادان تو ہے، تو بات کو سمجھا نہیں۔ اللہ نے فرمایا والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ اب یہ قیامت تک زمانہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو جو تازی روٹی ہے اس کو وقت زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا ملا ہے اس لیے وہ سستی ہے، اور جو باسی روٹی ہے اس نے رات گزاری ہے، اس کو وقت زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ملا ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو محبوب نے فرمایا چھوٹے کو وقت تھوڑا ملا ہے اس یہ شفقت کے لائق ہے، اور بڑے کو میری امت میں اور میرے زمانے میں وقت زیادہ ملا ہے، یہ جو ہے یہ احترام کے لائق ہے۔ عزیزان محترم، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ میں آپ کو شیئر کروں، کسی جگہ آپ کو کام آئیں گی تو میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ ادب کے حوالے سے چونکہ یہ کشف المحجوب کی شرح بھی بیان کر رہے ہیں، اور شرح تو تب ہوتی ہے کہ جب کسی بزرگ کے معافی ضمیر کو باقی قرآن و حدیث کی مثالوں سے سمجھا کر واضح کیا جائے، تو درس بھی ہو جائے گا، شرح بھی ہو جائے گی۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں میری طرف، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب کوئی نوجوان آدمی کسی بوڑھے کے آگے چلتا تھا وہ زمین میں زندہ دھسا دیا جاتا تھا۔ روح البیان کے اندر ہے، پارہ 17 ہے، اب میں آیت نہیں بتاتا، خود بھی تلاش کر کے آپ دیکھیں، ذرا محنت کریں، پتہ چلے آپ کو کہ ان علمی موتیوں اور علمی پھولوں کو تلاش کرنے میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں فرمایا وہ نوجوان جو بوڑھوں سے آگے چلتے تھے زمین میں دھسا دیے جاتے تھے، اور علامہ اسماعیل حقی نے حدیث نقل کی روح البیان کے اندر، ایک شخص جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت ہے، کئی دن سے فاقے میں زندگی گزر رہی ہے، کھانا پوری طرح میسر نہیں ہوتا، پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا، فاقے پہ فاقہ ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا دعا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کسی بوڑھے کے آگے چلا ہوگا بے ادبی کی وجہ سے۔ تو آج لوگ اپنے والدین کو پشت کرتے ہیں، عمر کے لوگوں کا لحاظ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم بد سکونی اور بد عملی کا جو ہے شکار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بے ادبی ہے یہ دنیا بھی برباد کر دیتی ہے، آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ ابلیس جو ہے وہ 9 لاکھ سال عبادت کرتا رہا، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں ابلیس نے جو ہے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن بے ادبی کی وجہ سے برباد ہوا اور مردود ٹھہرا۔ پتہ چلا ادب انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں عبادت بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ عزیزان محترم، ابو علی دقاق فرماتے ہیں بندہ اطاعت سے جنت تک پہنچ جاتا ہے اور ادب سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو اللہ اسے لوٹ کر وہیں پہنچا دیتا ہے جب پہلے دن سے وہ گھر سے چلا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کی بجائے اگر تھوڑا ادب حاصل ہو جائے تو افضل ہے۔ ہو سکتا ہے بڑی زیادہ علم حاصل کر لیں اور ادب نہ ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم کی تکمیل کی نا تو آپ کے استاد محترم نے آپ کے سر کے اوپر دستار باندھی، اور جب دستار باندھتے تھے نا تو سر کے اوپر دستار باندھتے تو چکر دیتے ہیں نا کپڑے کا، تو جیسے ہی وہ چکر دیتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی محبوب الہ رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی اپنے استاد کے قدموں کو بوسہ دیتے۔ ساتھ ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جس کے سر کے اوپر علم کی دستار ہو اور اتنا عاجز ہو، خدا کی قسم یہ اللہ کا ولی ہے۔ علم کی دستار بھی ہو اور اتنی عاجزی بھی ہو، یہ کسی اللہ کے ولی سے ہو سکتی ہے، عام آدمی سے جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا، حضور یہ بتائیں بڑے مرید دیکھیں عالم ہوتے ہیں، جبے کبے دستاریں ہوتی ہیں، لیکن اپنے مرشد سے فیض نہیں پا سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ان کے اندر علم کا تکبر ہوتا ہے، علم کا غرور ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی چیز ہیں، حالانکہ کوئی خالی برتن ہوگا نا تو اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا نا، تو جو پہلے ہی بھرا ہوا ہوگا اس کے اندر کچھ ڈالیں گے؟ بالکل نہیں ڈالیں گے۔ تو کہا جو اپنے آپ کو پہلے کمالات اور اعلی درجے پر سمجھتا ہے پھر اس کے اندر اور کیا ڈالا جائے گا؟ فیض تو اس برتن میں جائے گا جو خالی ہوگا نا۔
آپ دیکھتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے جو برتن سیدھا پڑا ہوا ہوگا تو اس کے اندر پانی آئے گا نا، جو برتن پڑا ہو جتنی بارش برس رہی ہو، لیکن برتن اگر الٹا ہو تو اس کے اوپر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو اللہ والوں کی دربار میں سیدھا کر کے جائیں گے تو پھر انوار الہی اور تجلیات الہی کی بارش ہوگی، ہمارا دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تصوف کے بارے میں ادب کے ساتھ دوسرا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا تصوف اخلاق کا نام ہے اور کس چیز کا نام ہے؟ ادب کا نام۔ ادب پر میں نے اشارہ دے دیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پکیزہ اخلاق کا نام جو ہے وہ تصوف ہے، اور روایت کرتے ہیں محمد بن علی بن امام حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ پکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے، جس کے جتنے اخلاق زیادہ پکیزہ ہوں گے اس کے پاس اتنا ہی تصوف ہوگا۔ جس کا تصوف دیکھنا ہو، اس کو تصوف سے کچھ ملا ہے، سمجھ لو کہ اگر اس کے پاس اخلاق زیادہ ہے، ادب زیادہ ہے، تو اس کو تصوف سے وافر حصہ ملا ہے۔ اگر آپ یہ دروس تصوف سنتے ہیں، اتنی کتابیں سننے کے بعد بھی آپ کے اخلاق میں بہتری نہیں آئی اور آپ کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی اور آپ ادب نہیں کر سکتے، تو یقین کریں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کو تصوف سے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ تصوف ادب کا نام ہے اور اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔ بڑے بڑے صوفی دیکھے ہوں گے، آپ کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کے متاثر نہ ہو جائیے گا کہ یہ بڑا صوفی ہے، 10-15 انگوٹھیاں دیکھ کے متاثر نہ ہو جائیے گا یہ بڑا صوفی ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاس ادب کتنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاس اخلاق کتنا اعلیٰ رکھتا ہے۔ اگر ادب بھی اعلیٰ ہے اور اخلاق بھی اعلیٰ ہے تو وہ صوفی بھی بہت بڑا ہے اور صوفی بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت امام حسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کو مخالفت کی کدورت سے پاک رکھنے کا نام تصوف ہے۔ صوفی وہ ہے جو دونوں جہانوں میں بجز ذات الہی کے اور کچھ نہ دیکھے، اور پاکیزہ اخلاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ داتا سے فرماتے اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اخلاق ہوتا ہے خالق سے اور ایک اخلاق ہوتا ہے مخلوق سے۔ خالق سے یہ ہے کہ اس کی قدر و قضا پر راضی رہے، ہر حال میں اللہ پر راضی رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مخلوق خدا کے رویوں کو برداشت کرے، مخلوق خدا کے رویوں کو برداشت کرے۔ تو جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، قدر و قضا پر راضی رہتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق رکھتا ہے، اور جو لوگوں کے رویوں کے باوجود ان کو نہیں چھوڑتا اور برداشت کرتا ہے، وہ بھی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، وہی صوفی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سخاوت، دوسری رضا، تیسری صبر، چوتھا اشارہ، 5ویں غربت، 6ٹھی جو ہے وہ سیاحت، 7ویں گدڑی، اور 8واں فقر۔ یہ 8 چیزیں جس کے پاس ہوں گی تو اس کو تو تصوف کا پتہ ہے، اس کو بنیادی چیزیں تصوف کی سمجھ آ گئی ہیں۔ سخاوت کیسی ہونی چاہیے؟ کہا یہ جو تصوف ہے نا، یہ 8 جو خصلتیں ہیں یہ انبیاء کی اقتداء سے حاصل ہوئی ہیں، انبیاء کی اقتداء سے حاصل ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں سخاوت دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت دیکھو، جنہوں نے اپنے رب کی رضا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی نیت کر لی۔ اور رضا دیکھنی ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا دیکھیے، جس نے اللہ تبارک و تعالی کے اشارے پر اور اپنے والد کے خواب پر، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے، وحی الہی پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ صبر ہے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بعد جب شفا یاب ہوئے نا، تو میں تصوف کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، مجھ پر یہ بات پڑھ کے نا عجیب کیفیت ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شفا دی نا، تو کسی نے پوچھا ایوب یہ بتاؤ بیماری کا حال اچھا تھا یا تندرستی کا؟ تو کہنے لگے وہی بیماری کا حال اچھا تھا۔ جب پچھلی رات گزرتی تھی میرا یار مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، لیکن جب سے میں ٹھیک ہوا ہوں مجھ سے پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ بیماری جو ہے وہ اچھی ہے جس میں میرا یار پوچھتا تو ہے نا۔ وہ کیسے ایک پنجابی کا شعر ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، جے سونا میری منگ لے جندڑی لکھ لکھ شکر مناواں۔
تو تصوف تو اپنے آپ کو اپنے یار کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ اور چوتھا جو ہے اشارہ۔ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جانا، ایسا عالم تحیر میں چلا جانا کہ مخلوق خدا سے بات ضرورتاً کرنا، بر خیال ہر وقت یاد الہی میں رکھنا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ نے اس کا اشارہ بھی قرآن میں دیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا، 3 دن اشارے سے کام کرتے رہے۔ اسی طرح غربت، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنوں میں رہ کر ہمیشہ بیگانے رہے ہیں، اپنے وطن میں رہ کر لوگوں کے مسافروں کی طرح رہے، اپنے لوگوں میں رہ کر مسافروں میں رہے ہیں۔ اور سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت کیسی تھی؟ آپ کے پاس صرف 2 چیزیں تھیں سفر میں رکھتے تھے، ایک پیالہ تھا اور ایک کنگھی تھی۔ ایک دن نا آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نا ہاتھ سے ایسے چلو بنا کے پانی پی رہا ہے، فرمایا آپ پیالے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے ہی پانی پی لیں گے۔ اور پھر ایک آدمی کو دیکھا اپنی انگلیوں سے اپنے زلفیں سنوار رہا ہے، تو فرمایا اب کنگھی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ایسے چلتے پھرتے رہتے تھے۔ میں نے اگلے دن بھی حوالہ دیا تھا شاید جمعے والی خطاب کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے پھرتے رہتے تھے، چلتے پھرتے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا آپ چلتے پھرتے کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کسی اللہ کے مقبول بندے کے نقش پا کے اوپر پاؤں آ جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ عزیزان محترم، اسی طرح گدڑی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اون کا کپڑا پہنا کرتے تھے، اور فقر جو ہے وہ اس کا جو تعلق ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میرے آقا نے فرمایا الفقر فخری الفقر منی، فقر مجھ سے ہے اور میں جو ہے فقر سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ الفقر فقری، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، الفقر منی، اور یہ مجھ سے ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فقر اختیار فرمایا کہ زمین آسمان کی ساری خزانے کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو غربت ہے، یہ فقر جو ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رؤوف ہیں، رحیم ہے اپنی امت پر۔ امیر تو سبھی بنتے، فرمایا غریب ہو تو غریب میری سنت سمجھ کے رہے، عبادت میں بھی رہے اور قیامت والے دن حساب سے بھی بچا رہے۔ امام غزالی نے لکھا کہ جس کے پاس دنیا کا مال کم ہوگا وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر لوگوں کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کا بنا دیتا، کیونکہ جس کا دنیا میں حصہ ہے اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، اور جس کا آخرت میں وافر حصہ ہے اس کا دنیا میں وافر حصہ نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو چابی ہے خزانوں کی، زمین آسمان کی چابی ہے، جس کو چاہیں جو عطا فرما دیں، جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ ایک عورت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اس مرگی کی بیماری کی وجہ سے صبر کرے گی تو جنت میں جائے گی۔ اب بتا شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ شفا چاہیے یہ جنت چاہیے؟ ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر وہ صبر کریں گے تو جنت ہی ہیں، حالت ایمان میں ہوں، مسلمان ہوں تو جنت ہی ہیں۔ تو فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو جنت میں جائے گی، اب بتا تجھے شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اس نے کہا حضور مجھے شفا چاہیے، لیکن اتنی مہربانی کر دیں کہ میں جب بے ہوش ہوتی ہوں، مجھے دورہ پڑتا ہے، میرے کپڑے جسم سے جدا ہو جاتے ہیں، میرا تن ننگا نہ ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جب تجھے تکلیف ہوگی تیرا جسم ننگا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ جہاں بھی جاتی تھی کہتی تھی لوگوں میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا، لوگ کہتے تھے جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے اس کی زیارت کر لو، کیونکہ محبوب نے فرما دیا کہ تو بیماری پہ صبر کرے گی تو جنت میں جائے گی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر تو صبر کرے گی تو جنت میں جائے گی۔ عزیزان محترم کہ جو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تصوف میں سچے اور جھوٹے کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا جب راہ تصوف میں کوئی بندہ قدم رکھ لیتا ہے نا، اور اس کے بعد اگر وہ استقامت پذیر ہو جاتا ہے، پھر اس میدان کو چھوڑتا نہیں، تو وہ اعلیٰ صوفی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، پیر صاحب چائے نہ پوچھیں دوبارہ آتے نہیں، روٹی نہ پوچھیں تو پھر دوبارہ نہیں آتے، ساتھ بٹھا کے حال حوال نہ پوچھیں تو دوبارہ نہیں آتے. تو وہ تصوف کے لیے آتے نہیں معذرت کے ساتھ. تصوف کی دنیا کے لوگ اور ہوتے ہیں، یہ تو اپنی مراد کے مرید ہوتے ہیں، ان کا کام ہوا تب بھی انہوں نے نہیں آنا، کام نہ ہوا تب بھی نہیں آنا. جو مراد کے مرید ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، نہ کامیاب ہوتے ہیں. جو پیر کے مرید ہوتے ہیں ان کو اللہ استقامت نصیب فرماتا ہے، ان کو مراد سے غرض نہیں ہوتی، اپنے شیخ سے غرض ہوتی ہے. تو فرمایا صوفی وہ ہے جس کا دل اس کا قید ہے، جس سے احوال کی استقامت ہے، یعنی جو استقامت والا ہو وہ اعلیٰ درجے کا صوفی ہے. اور آپ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ نے استقامت دیکھنی ہو تو حضرت بلال کی استقامت دیکھیں. کافر اس کو مار رہے ہیں، انگارے رکھ رہے ہیں، گرم زمین پہ لٹا رہے ہیں، لیکن وہ احد احد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کا نام نہ لو، اور وہ پھر نام لے رہے ہیں. ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، محسوس تو نہیں کریں گے، حضرت بلال کو کس لیے مارتے تھے کہ کس کا نام نہ لو؟ آج بھی تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، نہ میلاد مناؤ، نام نہ لو. تو پتہ چلا اس نام سے تو کوئی اور چڑھتا تھا، تم کلمہ پڑھ کے کیوں چڑھتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس طرح آپ کو لگتا ہے سمجھ ہی نہیں آئی میری بات، میں نے کیا کہا ہے؟ اس نام سے تو کوئی اور چڑھتا تھا، تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، چڑھتے بھی ہو. بہرحال میلاد کا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں. تو استقامت ہر چیز منوا لیتی ہے. حضرت بلال کو مارتے ہیں، وہ احد 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 کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ استقامت نہیں چھوڑتے. ایک دن جس کے لیے مار کھا رہے تھے، اس جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، اور خبر لے جانے والے صدیق اکبر ہیں. حضور، ایک آپ سے عشق رکھنے والا، محبت رکھنے والا ماریں برداشت کر کے آپ کا نام لے رہا ہے. میرے آقا بے چین ہو کے فرمایا جاؤ صدیق، اس کو آزاد کرا کے لے آؤ، آزاد کرا کے لے آؤ. اور پھر منہ مانگی قیمت دے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے رکھا. یقین فرمائیں، آپ اس بات کو سمجھیں نہ سمجھیں، اہل درد اس بات کو سمجھتے ہیں. استقامت بلال اس کو اس مقام تک لے گئی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس استقامت کی وجہ سے مؤذن بنایا. آج 15 صدیاں بیت گئیں، حضرت بلال کا نام زندہ ہے. یہ استقامت کی وجہ سے زندہ ہے، استقامت کی وجہ سے زندہ ہے. اچھا، میں یہ سوچا کرتا تھا یہ جو اولیاء اللہ ہیں 800 سال ہو گئے، ملتان کے بچوں کو اپنے دادا کا علم نہیں ہے. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنے سگے دادا کے نام کا پتہ نہیں ہے، کئی لوگ ہوں گے. لیکن پوچھ لیں حضرت بہاؤالدین زکریا، کہتے ہیں ہاں وہ قلعے پہ دربار ہے. شاہ رکن عالم لاہور میں کہا رہے تھے جی داتا صاحب، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم تو کرامتیں پڑھتے ہو، یہ مقام استقامت پہ تھے. جو در یار پہ آتا ہے اور پھر وہیں کا ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں، امر ہو جاتا ہے، قیامت تک اس کا نام زندہ رہتا ہے، جاری رہتا ہے. یہ جو لوگ بار بار یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم دور ہو جائیں، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اصل میں ان کو شیطان ورغلاتا ہے کہ تم اگر استقامت پذیر رہے تو پھر تمہارا نام زندہ رہے گا. میں نہیں چاہتا کہ تیرا نام قیام تک زندہ رہے، لہذا تو دور ہو جا. ہمارے ارد گرد معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نا، کئی لوگ سلسلہ تصوف میں بیعت ہو جاتے ہیں، پھر کسی کے بہکانے پہ بہک جاتے ہیں. بہکانا شیطان کا کام ہے، اور جو بہک گیا، آپ تو قیامت تک کے نام کے مٹنے کی بات کرتے ہیں، ان کا قریب میں نام کوئی نہیں لیتا کہ کون تھا، نام مٹ جاتا ہے. یہ استقامت ایک ایسا درجہ ہے تصوف کے اندر جو انسان کے نام کو مٹاتا نہیں، قیامت تک قائم رکھتا ہے اور جاری اور ساری رکھتا ہے. عزیزان محترم، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے نفس کا بھی کبھی کبھی امتحان لینا چاہیے. دیکھیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر میں ہوتے یا جنگ میں ہوتے نا، تو آپ فرماتے میں تمہارے ساتھ یہ کام کروا لوں گا. کسی کا کام ہوتا آٹا گوندنا، کسی کا کام ہوتا لکڑیاں جلانا، کسی کا کام ہوتا روٹی پکانا، تو محبوب ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. محبوب کی یہ سنت ہے یہ غلاموں میں بیٹھ کر کام کرانا. تو فرمایا کبھی کبھی اپنے نفس کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ کہیں دنیا کے نشے میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ توجہ اللہ چھوڑ دی اس نے
اور اپنے آپ کو کبھی کبھی چیک کرنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی بھی سنت ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیک وقت 400 غلام ہوتے تھے۔ کتنے غلام؟ یہ یاد بھی رکھا کریں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے کتنے غلام تھے؟ 400 غلام ہوتے تھے، 400 غلام۔ اور ایک دن نا آپ سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کے آ رہے تھے، اور کسی نے پوچھا آپ کے 400 غلام ہیں؟ فرمایا میں اپنے نفس کو دیکھ رہا ہوں کہ کہیں اس کے اندر یہ تبدیلی تو نہیں آئی کہ اتنے غلام ہیں، 400 غلام کھڑے ہیں۔ آج تو 2 بندے جس استاد کے ہاتھ چومنے لگ جائیں تو وہ استاد چوڑا ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے شاید یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے جو مرید ہیں یہ بھی غلام ہیں۔ حقیقت میں یہ توجہ اللہ، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، یہ تصوف ہے۔ اپنے عیوب اور نقائص پر توجہ کرنا اور لوگوں کی بھلائیوں پہ توجہ کرنا۔ لیکن حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جن کی اتنی عظمتیں اور شانیں ہیں، تو انہوں نے بھی بتایا کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ایک شیخ ابو طاہر عراقی کا ذکر کیا ہے، اور بعض کتابوں میں یہ حراق کے رہنے والے تھے، حراقی بھی آتا ہے یہ لفظ، تو بعض تصوف کتاب میں عراقی بھی ہے۔ اب یہ حراقی یا عراقی کا جو ہے نا یہ کوئی کفر اور ایمان کی بات تو نہیں ہے، یہ پرنٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے۔ بہرحال شیخ ابو طاہر عراقی یا حراقی، یہ نا گدھے کے اوپر سوار ہو کے آ رہے تھے، تو ایک مرید نے اس کا رسا پکڑا ہوا تھا گدھے کا، 7 چاند اور بھی مریدین تھے، تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، وہ جھوٹا پیر آ رہا ہے، وہ جھوٹا پیر آ رہا ہے۔ تو 7 مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں ہم ذرا ان کی طبیعت صاف کر دیں، انہوں نے آپ کو جھوٹا کہا ہے۔ فرمان لگے تم اگر ان کو کچھ نہیں کہو گے تو میں تمہیں نا ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ کیا بتاؤں گا؟ راز کی بات بتاؤں گا، گھر چلو۔ گھر چلے گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی راز کی بات بتاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے فرمایا وہ جو صندوق رکھا ہے اٹھا کے لے آؤ۔ لے آئے تو کھولو، دیکھا تو کافی سارے خطوط تھے، کسی میں لکھا ہوا تھا محبوب العلماء، محبوب المشائخ، ذکی، ولی، غوث، کتب، ابدال۔ فرمایا یہ انہوں نے اتنے القابات دیے ہیں جو مجھ میں نہیں، عاجزی کا اظہار۔ فرمایا تو جب انہوں نے مجھے اتنے اچھے القابات دیے، تم نے کوئی ان کو انعام دیا؟ کہا نہیں۔ تو کہا وہ اپنی سوچ اور علم کے مطابق اگر مجھے جیلی پیر کہہ رہے تھے اور جھوٹا پیر کہہ رہے تھے، مجھے زندیق کہہ رہے تھے، تو وہ تو اپنے آپ کو، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی نظر آتے، تو وہ تو اپنی جو ہے وہ تصویر بیان کر رہے تھے۔ تو اگر تم نے یہ جنہوں نے میری عظمتیں اور شانیں بیان کی ہیں ان کو انعام نہیں دیا، تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم جا کے اس کو بھی مارو جو اپنی سمجھ کے مطابق مجھے زندیق کہہ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تصوف یہ ہے کہ نہ تعریف کرنے والوں سے آپ خوش ہوں اور نہ گلہ کرنے والوں سے آپ ناراض ہوں، کیونکہ عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ ایک دن اپنے مریدوں کے پاس دور دراز کا سفر کر کے گئے نا، تو لوگوں نے استقبال کیا، جیسے ہمارے لوگ جاتے ہیں خانقاہوں سے وابستہ لوگ تو چاہنے والے استقبال کرتے ہیں۔ اب تو استقبال کرنے والوں کے ساتھ اور لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے پھول پھینکو، ایسے جناب کپڑے بچھاؤ، ایسا کرو۔ وہ سارے پیر صاحب کی تو ہر کسی کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ساتھ جو مرید ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہوتی ہیں، عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں ان کے۔ تو آپ جب گئے نا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ میرے نا استقبال کر رہے ہیں، تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تو اعلیٰ درجے کا صوفی بن گیا۔ دیکھا نا تیرا کوئی مقام ہے تو لوگ استقبال کریں، ورنہ کیا تھی؟ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ تو آپ نے اپنے نفس کو کہا بات سن، اگر میں تجھے چاہوں تو یہیں ابھی ذلیل کروا کے 1 منٹ میں رکھ دوں گا۔ خشک روٹی کا ٹکڑا آپ نے اپنی گودڑی میں رکھا ہوا تھا، وہ نکالا اور منہ میں ڈال لیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جب منہ میں ڈالا تو جو لوگ استقبال کر رہے تھے، گول پاشی کر رہے تھے، وہی پتھر برسانے لگ گئے، سارے دور ہو گئے۔ ایک وفادار مرید تھا جو رازدار بھی تھا، وہ سمجھتا تھا، وہ کہیں نہیں گیا۔ اس نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہتے میں نے اپنے نفس کو سمجھایا، بات سن، یہ جو تجھ سے محبت کر رہے ہیں یہ صرف شریعت کی وجہ سے ہے،
اگر شریعت کو تو پامال کرے گا، شریعت سے دور ہٹے گا، تو تیری جو شخصی عزت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے وہ ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ اب آپ کہیں گے جی اتنے بڑے ولی تھے، رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے۔ اللہ کے بندو، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا، یہ بھی سمجھا کرو نا۔ آپ بھی تو ایک منٹ میں مفتی بن جاتے سارے، فوراً آپ کے اعتراض کی مشینیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات ہے، آپ نے اشارہ کیا، کھایا نہیں ہے، رمضان المبارک تھا تو آپ مسافر تھے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ لوگوں یہ جو عزتیں ہیں نا یہ آپ کی ذاتی کوئی محنت نہیں ہے، یہ تصوف، یہ رنگ برنگے معاملات، یہ جناب دنیا کی رنگینیاں رعنائیاں، یہ استقبالات، یہ ہو ہا کی ضربیں، یہ تمہاری ذاتی کچھ نہیں ہے، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت اور محبت کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جب یہ دل ٹوٹتا ہے نا کسی کا، تو اس وقت اس کے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے تو مسئلے یہ ہوتے ہیں نا، بھئی آج پیسے کم آئے ہیں، آج مرید کم ہے، ان نذرانے کم دیے ہیں اور ہمارا مسئلہ بن گیا، ایسا ہوتا ہے نا۔ اللہ والوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا، اللہ والوں کا نہ یہ مسئلہ ہے آج بھی۔ وہ جب روحانی طور پہ کچھ معاملات رک جاتے ہیں، وہ حل نہیں ہوتے، اور یہ راز کی باتیں رازداروں سے کی جاتی ہیں، اور ہر محلے میں تو رازدار ہوتا نہیں، یہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ کے اسرار و رموز جانتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی اسی طرح روحانی مسئلہ تھا، کامیابی نہیں ہوتی تھی، تو میں چل پڑا، ایک کشتی میں سوار ہوا، تو وہاں ایک مسخرہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے بال نوچے اور مجھے جناب والا برا بھلا کہا، اور جناب والا مجھے جو ہے اس نے مارا، حتیٰ کہ میرے سر کے اوپر پیشاب کر دیا۔ جب میری اتنا تذلیل ہوئی، اور پھر جناب والا انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی چیز میری چرا لی ہے، کوئی موتی چرا لیا ہے۔ جب انہوں نے کہا تم نے موتی چرایا، میں نے مچھلیوں کو کہا تو مچھلیاں موتی لے کے آ گئی۔ جب انہوں نے میری کرامت دیکھی، میرے مطیع اور گرویدہ ہونے کے لیے آگے بڑھے، تو میں پانی کے اوپر چل کے دوسری جگہ چلا گیا، اور پھر میں ایک مسجد میں گیا، وہاں مجھے کسی نے نہیں ٹھہرنے دیا، دوسری مسجد میں گیا، وہاں نہیں ٹھہرنے دیا، تیسری مسجد میں گیا، وہاں نہیں ٹھہرنے دیا، اور پھر میں آخر کار ایک حمام میں چلا گیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، وہ بٹی جل رہی تھی آگ کی، تو وہاں میں سر دے کے بیٹھا رہا سردی سے بچنے کے لیے، تو میرے منہ کے اوپر ساری دھوئیں کی سیاہی آ گئی۔ جب میں اس مقام پہ پہنچا جو میرا روحانی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، روحانی مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک بات فرماتے ہیں کشف المعجوب شریف کے اندر، فرماتے ہیں میں بھی گیا نا، تو شیخ نے اجازت دی، لباس پہنایا خلافت کا، میں اب چل پڑا۔ اب میرا ایک روحانی مسئلہ تھا جو کافی عرصے سے حل نہیں ہو رہا تھا، تو میں چل پڑا، تو وہاں صوفیہ کی ایک جماعت تھی جو 2 نمبر صوفی تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے رنگ برنگے کھانے کھا رہے تھے، اور مجھے بار بار کہہ رہے تھے یہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، اور سچی بات ہے میں ان میں سے تھا بھی نہیں، وہ تو انہوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے صوفی بنے ہوئے تھے، حقیقت کی طرف تو نہیں تھے، معرفت کا علم تو تھا نہیں۔ اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ رنگ برنگے کھانے کھا رہے ہیں، ان کی خوشبو میں محسوس کر رہا تھا، اور میری طرف انہوں نے ایک پھپھوندی لگی ہوئی روٹی خشک پھینک دی کھانے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے، اور جیسے خربوزے کھانے شروع کیے نا، تو جو چھلکے تھے وہ اٹھا اٹھا کے میرے سر پہ مارے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو میرا مقام مجھے عرصے سے نہیں ملا تھا، اس سے پہلے فرماتے میں باجدید بستامی کی مزار پہ جاتا، جو بھی مسئلہ ہوتا میرا حل ہو جاتا، اب تو کئی مہینے سے جا رہا تھا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو جب ان مسخروں نے میرے سر کے اوپر چھلکے پھینکے تو اس وقت وہ میرا روحانی مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ والوں کو لوگ تکلیفیں کیوں پہنچاتے ہیں، اس وجہ یہ ہے کہ یہ برداشت کرتے ہیں تو ان کے روحانی مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کے روحانی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میں سے آدھے لوگ سو چکے ہیں، اور یہ جو باقی 3 دن رہتے ہیں ٹھیک 9 بجے گفتگو شروع ہو جائے گی، ٹائم کی پابندی کیا کریں، تو لیٹ نہیں ہونا۔ تصوف کیا ہے؟ بہت کچھ ہونے کے باوجود بندہ کچھ نہ ہو، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مٹی کے اندر ایک دانے کو آپ ڈالتے ہیں، پھر اس سے جناب والا کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر ایک سیٹا لگتا ہے، اس کے اوپر 100 دانے لگتے ہیں،
لگا تو ایک تھا، گم تو مٹی میں ایک ہوا تھا، دانے 100 بن گئے۔ کہا اسی طرح جب کوئی اپنے یار میں گم ہو جاتا ہے پھر پھل پھول لگتا ہے، پھر اس کو جناب والا اور لوگ آتے ہیں۔ اور قرآن گواہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق خاندان نبوت کے عظیم سپوت، وہ تشریف فرماتے تو حضرت داؤد تائی ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ مطلب میں نے جب یہ کہا تو آپ زاروں قطار رونے لگ گئے اور اپنے غلاموں اور مریدوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں لوگو آج ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بخشا گیا وہ دوسرے کی سفارش ضرور کرائے گا۔ سچی بات ہے، سچی بات ہے۔ آج تو لوگ جنت کی ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ ہمارے پیر وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر عاجزی کا سبق دے رہے۔ سچ ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ڈرنے والا ہوتا ہے، اور جتنا کوئی ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں جو بخشا جائے گا اور دوسروں کی جو ہے وہ سفارش کرے گا، کہتے فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت والے دن میں اپنے جد امجد کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ شاید اسی بات پر علامہ اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ آخری جملے پر میں ایک بات کہوں، میں نے اقبال کا یہ جملہ جب پڑھا تو کہتے پہلے تو یہ ہے کہ مجال ہے مہربانی کریں، شفقت کریں، معافی دے دیں۔ اچھا اگر حساب لینا ضروری بھی ہے تو پھر ایک کرم کرنا، محبوب کے سامنے نہ لینا۔ اب اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جانے جانا کے سامنے شرمندگی ہوگی، پھر میرے آقا کیسے برداشت کریں گے؟ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تو محبوب کی امت میں ہیں، تو محبوب کیسے برداشت؟ ایک تو یہ معنی ہے۔ میں نے کہا اقبال آپ کا فرمان بالکل صحیح ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، میں یہ سوچتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، محبوب کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لینا۔ اے اقبال محبوب کی نگاہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو نبی کا معنی ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہو۔ تو اقبال کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب کی نگاہ سے تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے نا، تو میں تو یہ دعا کروں ان سے چھپا کے حساب لینا، یعنی مجھے بے حساب جنتی کر دینا، حساب لینا ہی نہ۔ اقبال کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم یہ مختصر جو ہم نے گفتگو کی ہے کشف المحجوب شریف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے اس کو بیان کیا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔